بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, welcome back to the program An Insight with Dr. Ghulam Mushtaba. For segment 2, we had our segment 1 in the last session last week, اور اسی سیشن کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اس ہفتے کے اندر. اور اس سلسلے میں ہم پچھلے ہفتے ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کے کلچرل ویلیوز پہ, ویلیو سسٹم پہ. کیا یہ ویلیو سسٹم آج سے 20 سال پہلے اور اس سے 20 سال پہلے اور اس سے 20 سال پہلے زیادہ مضبوط تھا؟ کیا اس کے اندر تھننگ ہوئی ہے؟ کیا ڈیٹوریشن ہوا ہے؟ کیا ہمارے ہاں اس چیز کی ڈیفیسٹ ہوئی ہے؟ ان چیزوں پہ ہم ریویو کر رہے تھے اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ. ان میں سے اکثر ان لوگوں کی تعداد ہے جو ایک ہی کلاس میں 1976 میں جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل ہوئے اور جن کا تعلق فارمیسی فیکلٹی کراچی یونیورسٹی سے تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اینالسٹ یہاں پر شامل کیا جنہوں نے 1950s میں ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کی, اور آج ہم خود پیرنٹ ہیں اور ہمارے بچے جامعات میں پڑھ رہے ہیں. اس فرق کا ہم موازنہ کر رہے تھے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس دور میں اور اس دور میں گیپس کیا ہیں اور وہ گیپس کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. کس چیز کی کمی آج ہے اور کس چیز کی کمی اس وقت تھی. ناظرین, سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا ایک بار پھر اس ہفتے ان ناظرین کے لیے دوبارہ ری انٹروڈکشن کرتا ہوں جنہوں نے پچھلے ہفتے پروگرام کو نہیں دیکھا. سب سے پہلے اعجاز حیدر فاروقی صاحب, سی او فارماکون پاکستان لمیٹڈ, 1976 کلاس آف فارمیسی ایٹ دی یونیورسٹی آف کراچی. آئی ویلکم یو ٹو دی پروگرام. شکیل شریف صاحب, سی او آف ہز اون بزنس ان کراچی, belonging to the same class of 1976 pharmacy, Karachi University. I welcome you to the program. Colonel M. Zafar Sahab, who served Pakistan Army and was involved in teaching in Karachi. He graduated from FC College in the early 1950s. I welcome you to the program. Ansar Hussain Sahab graduated from Karachi University in 1976 from Pharmacy Faculty, University of Karachi. I welcome you to the program. Aziz Sattar Sahab, a good businessman in the city of Karachi, having graduated in 1976 from the Faculty of Pharmacy, Karachi University. I welcome you to the program. Janab سید اصغر عباس جعفری صاحب, انہوں نے بھی 1976 میں کراچی یونیورسٹی سے فارمیسی سے فارغ التحصیل ہوئے. سعودی عرب میں 30 سال کے قریب 3 دہائیاں انہوں نے ملازمت کی, جدہ میں رہے. اس وقت ٹورانٹو میں کینیڈا میں سیٹل ہیں اور پاکستان اپنے ملک دورے پہ آئے ہوئے ہیں. آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام. تھینک یو. اس کے بعد ہمارے ایک اور ساتھی عثمان غنی صاحب, جو کہ اس وقت مینیج کر رہے ہیں پاکستان کی ایک اچھی فارماسیوٹیکل بزنس کو اور 1976 گریجویٹ ہیں فارمیسی فیکلٹی کے. آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام ایز ویل. اس کے بعد ہماری دور کے 1976 کے بڑے پوٹینشیل اسٹوڈنٹ لیڈر ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے اور بڑا ایفرٹ اور بڑا ان پٹ کراچی کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر ڈالا, خاص طور پہ کیمپس کی پالیٹکس میں. ویری مچ نون ایٹ دیٹ ٹائم. بزنس کمیونٹی میں بھی کراچی میں بڑے نون ہیں اور 1976 کے گریجویٹ ہیں جناب سہیل سعید صاحب. آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام. آپ کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی ایف آر بھی رہے 1976 میں. اور ناظرین, آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں کہ 1979 میں آرٹس فیکلٹی کی ایف آر فوزیہ وہاب صاحبہ رہی ہیں. تو ہی واز سینئر ایف آر ٹو فوزیہ وہاب بائی 2 years. صہیب ربانی صاحب, who is a professor who heads the business administration at Urdu University, graduate of pharmacy 1976. I welcome you to the program. Javed Nihal Sahab, having served in the Middle East for over 30-40 years and has returned back to Pakistan from Saudi Arabia. I welcome you to the program, a graduate of 1976, Karachi University.
تھوڑی سی گفتگو بیچ میں مس ڈائریکٹ کر گیا تھا اور اس کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. کراچی یونیورسٹی کی ایک تاریخ رہی ہے. کراچی یونیورسٹی میں 1970s سے جتنے اسٹوڈنٹ لیڈرز پیدا ہوئے انہوں نے بڑا نام پیدا کیا, اور اس دور میں کراچی اور پنجاب یونیورسٹی پاکستان کو لیڈرشپ پرووائڈ کرتی رہی. اس وقت کنٹمپریری پالیٹکس کے اندر رضا ربانی واز اے اسٹوڈنٹ ایٹ آور ٹائم. کنٹمپریری پالیٹکس کے اندر احسن اقبال واز دی پریزیڈنٹ آف انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور ان 1979. کنٹمپریری پالیٹکس کے اندر فوزیہ وہاب واز FR ان دی آرٹس فیکلٹی ان 1979. ان کے ہسبینڈ وہاب صدیقی واز مائی اوپوننٹ جو دوسرے کے حق میں وڈرا ہوئے ان دی یونیورسٹی الیکشنز ان 1976. PMLN کے ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری سردار عبدالرحیم واز پریزیڈنٹ کراچی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین ان 1975. Then we have a big list. Hussain Haqqani Sahab was the president Karachi University Students Union in 1980. Then we have Federal Secretary Finance Dr. Waqar Masood, having worked with us in student politics in the 1970s elections. میرے اپنے الیکشن میں کام کیا. Then we have a lot of people, Director Generals in the Foreign Service, and we have people in the sensitive bodies, Deputy Director General and Director General with the ISI and leading institutions of Pakistan. اس وقت ناظرین ہمارے جتنے جنرلس اور کور کمانڈرس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, they all belong to the same batch. ہم نے جس لائف کو کیمپس کے دیکھا وہ لائف بالکل ڈفرینٹ تھی. وہ لائف تھی کہ رات کے 12 بجے ہم کیمپس میں ایک جگہ سے اٹھ کر ہاسٹل سے اور کیفیٹیریا چلے جاتے تھے, اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کنسرن ہے. رات کے 2 بجے آپ کیمپس میں چلے جائیں, ایز لانگ ایز یو آر ان دا پریمسز آف دا کیمپس دیر واز نو پرابلم. بٹ نو تھنگس ہیو چینجڈ. کیمپس بڑا والیٹائل ہو گیا ہے. کیمپس کی سیکیورٹی بڑی سیکیورٹی کنسرن میں میجر کنسرنس ہیں اس وقت ہمارے, اور وہ لائف جو کیمپس کی ہم گزارتے تھے اور وہ کلچر جو ہم گزارتے تھے وہ آج نہیں ہے. ہمارے ہاں لیڈر وہ بنا کرتا تھا اسٹوڈنٹس یونین کا جو پڑھنے میں اچھا ہوتا تھا, جو بولنے میں اچھا ہوتا تھا, جو لکھنے میں اچھا ہوتا تھا, جس کی پرسنالٹی میں داغ نہیں نکالا جا سکتا تھا. چنانچہ ایسے لوگ جو پرومیننٹ فگرس ہوتے تھے اور کیپیبل ہوتے تھے, جو فورم پہ آ کے بول سکتے تھے, وہ اسٹوڈنٹ لیڈرز بنا کرتے تھے. اور یہ گرومنگ کی وہ نرسری تھی جس نے پاکستان میں, ابھی میں نے 15-20 نام گنا دیے, اور میں اگر اس ترتیب کو شروع کروں تو بہت بڑی لسٹ آپ کے سامنے لا سکتا ہوں. جو لیڈرز آج پاکستان کے ہیں وہ کل اسی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں جو کیمپس کی نرسری تھی. لیکن اس ماحول سے اور اس تربیت سے نکلنے کے بعد آج ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہم پر بھی ہوتی ہے, اور ہم بھی اس ذمہ داری کو کہیں نہ کہیں قبول کریں گے. وہ ذمہ داری کس طرح؟ ناظرین, اس کا ایک فیکٹر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے دور میں اسٹوڈنٹس فارغ التحصیل ہوتے تھے تو وہ 2-3 آپشنز اپنے سامنے رکھتے تھے. آپشن اے, میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں جانا ہے. آپشن بی, آرمڈ فورسز یا سول سروسز کے اندر جانا ہے. اور آپشن 3, جب یہ دونوں راستے نہ مل رہے ہوں تو پاکستان سے باہر جانا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ڈاکٹرز, بہت بڑی تعداد میں ہمارے انجینئرز, بہت بڑی تعداد میں ہمارے فارماسسٹ ملک چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا ڈرین جو ہے وہ باہر چلا گیا. اور میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ لوگ جو کیپیبل نہیں تھے یا حالات کا شکار ہو گئے وہ باہر نہیں نکل سکے. دونوں چیزیں تھیں. وہ جو حالات کا شکار ہو گئے وہ اپنے حالات کے مسائل کے اندر ہی گھرے رہے, اور وہ جو کیپیبل نہیں تھے ان کو پروموٹ کیا گیا. سندھ کے اندر, پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر جتنی لیڈرشپ آتی رہی, وہ لیڈرشپ اگر کیمپس کے اس اسٹینڈرڈ پہ لا کر کھڑا کیا جائے جو اسٹینڈرڈ آف لیڈرشپ ہمارے کیمپس کی تھی, اس کے قریب تر بھی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ لوگ اس دور میں اپنی لیڈرشپ کے پیرامیٹرز پہ ریکگنائز نہیں کیے گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
کہ وہ لوگ جو 70s میں ریکگنائز نہیں کیے گئے آج کے دور میں ریکگنائز کیے گئے. اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو انہوں نے اپنی کیپیبلٹیز کو امپروو کیا یا ان لوگوں کے لیے راستہ بند کیا جو کیپیبل تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ فیصلہ آپ کریں گے ناظرین, یہ میں نہیں کروں گا, کہ کیا آج کی لیڈرشپ نے اس معاشرے کو کرپشن اور کرائم دیا یا اس معاشرے کے اندر کمپٹنس اور جو لوگ معیار کو پورا اترتے تھے, جو کمپیٹ کر سکتے تھے, ان کو پروموٹ کیا. یہی وہ ڈیفیشنسی ہے جس نے معاشرے کو اس دہانے پر آ کر کھڑا کیا. چنانچہ میں اس گفتگو میں شریک گفتگو کروں گا اپنے مہمانوں کو, اور سب سے پہلے میں کویشچن کروں گا اس دور میں جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی اپنا رول ادا کرتے تھے, جناب سہیل سعید صاحب, کیا ڈیفیشنسی ہے آج؟ بہت شکریہ. یا حالات بہتر ہیں؟ غلام مشتبہ صاحب, پہلی چیز جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, اسٹوڈنٹ اس وقت سیاست ایک انسٹیٹیوشن باقاعدہ ہوتی تھی اور بندہ پہچانا جاتا تھا اپنے کام سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اور وہی آگے جا کے اس کی ٹریننگ ہوتی تھی اور وہی آگے جا کے پروف کرتا تھا. ایک راستہ اور ایک راہ بناتا تھا, ایک مشعل راہ ایک طرف سے ہوتی تھی, دوسروں کے لیے گائیڈنس کی لائن کہ اس طرح سے کام کرنا ہے. آج کل کے دور کے اندر کون آپ کے علاقے کا ایم پی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا, کون ایم این اے آپ کو نہیں پتا ہوگا. ناظرین میں سوال کروں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کا ایم این اے اور ایم پی اے کون ہے؟ جانتے ہیں لیکن کبھی ملے نہیں. آپ جانتے ہیں اپنے ایم این اے کا نام؟ آپ جانتے ہیں اپنے ایم این اے کا نام؟ آپ جانتے ہیں اپنے ایم این اے کا نام؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں؟ تو بتاؤں ڈاکٹر صاحب کہ تو ناظرین آپ کے لیے میں عرض کروں کہ یہاں پہ 2 افراد ہم 10 میں سے ایسے ہیں جو اپنے ایم این اے کو جانتے ہیں, 8 کو نام کا بھی نہیں پتا ہے. کنٹینیو کیجیے سر سے. جی, دوسری بات جو کیپیبلٹیز اور باقی چیزوں کی آ رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ ہمارے سسٹمز کی ہے. آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا برین باہر چلا گیا, بالکل صحیح. ہم نے بے شک ڈالرز یا باقی انکم ہمارے گھروں کو آئی, لیکن ہمارا جو فیوچر تھا پاکستان کا وہ آہستہ آہستہ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے نہ نوکریاں نہ اس سسٹم میں ان کی کھپت, اس نے مجبوراً باہر کا رخ کیا. اور جو آج ناسا کے اندر بیٹھا ہے پاکستانی, جس کو وہ ریکگنائز کر رہا ہے, اس کو پاکستان کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. جو ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہاں پر بیٹھا ہے وہ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں ان کو انٹرپٹ کروں گا, اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر یہ فیکٹ ہے ناظرین, اور میں آپ کو بتاؤں, میں اپنی مثال دینا چاہتا ہوں یہاں پر. جب میں لنڈن سے ایم ایس کر کے آیا اور جب میں لنڈن کے کنگز کالج میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو کسی بھی استاد کی خواہش نہیں تھی کہ میں کنٹینیو کروں, اس لیے کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ آج کا کنٹمپریری کنگز کالج کا پڑھا ہوا ہمارے سامنے ہیوی ہو جائے گا. انہوں نے راستوں کو بلاک کیا, اور یہ میری مثال نہیں ہے. پاکستان میں بیشتر ایسے لوگ جو پاکستان آتے رہے اور کیپیبلٹیز رکھتے تھے اور وہاں کے ڈگریز اور کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس لے کر آتے رہے, ان کے راستوں کو بلاک کیا گیا. پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اچھا اگر پاکستانی بزنس مین باہر سے پیسے لے کر آتا ہے تو اس کے راستے کو بلاک کیا جاتا ہے. ایک اچھا کمپیٹنٹ سائنسدان یہاں آتا ہے, اس کے راستے کو بلاک کیا جاتا ہے. یعنی مس فٹس آر رولنگ دی کنٹری. کنٹینیو. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مس فٹس آر رولنگ اینڈ دا فٹس آر ناٹ ہیئر because unfortunately because of this are not getting the chances. They are here but they are not getting the chances. مطلب ہے کہ وہ ہم میں سے ہی ہیں جن کو باقی امریکہ آنکھوں پہ بٹھا رہا ہے, سر پہ بٹھا رہا ہے, انگلینڈ ہے, فرانس ہے, ہر دنیا کے اندر ہے, اور وہی مطلب ہے کہ ہم ان کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں. بالکل ڈسکارڈ کر رہے ہیں کہ جہاں پر آ کے اپنے ملک کی وہی خدمت کرے تو ہم کہاں سے کہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں اصغر صاحب, کینیڈا سے آ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ڈسکارڈ ہو رہے ہیں لوگ یہاں پر جو کیپیبل ہیں؟ کیا آپ کو اپرچونٹی اویلیبل ہے یہاں پر کہ آپ کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہے کہ اپنا پیسہ لا کر آپ یہاں انویسٹ کریں؟ آپ نے کینیڈا میں انویسٹ کیا, وائی ڈونٹ یو انویسٹ ان پاکستان؟ وائی ڈڈ یو گو ٹو کینیڈا؟ جب میں کینیڈا موو ہوا تو میرے 5 سال کے بچے حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ بابا اب ہم کو کینیڈا لے کے کیوں آئے؟ تو میں نے کہا بھائی بات اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بچے جب ایجوکیشن مکمل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کے اور واپس اپنے باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, امریکہ یورپ چلے جاتے ہیں وہاں, اور پھر ماں باپ ان کا انتظار کرتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ جہاں تم کو بعد میں آنا ہے میں تم کو پہلے ہی لے کے آ گیا ہوں تاکہ ہم تم سے بچھڑ نہ جائیں اور ہم تمہارے انتظار نہ کرتے رہیں کہ تم سال بعد آؤ گے, 5 سال بعد آؤ گے, ہم تمہارا ویٹ کریں. تو میں تمہیں اسی جگہ پہ وہیں لے کے آ گئے.
مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ پاکستان میں بہت اپرچونٹی ہے، اور پاکستان جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ رچ ہے بہت اپرچونیٹیز کے لحاظ سے. اس میں ہر چیز اویلیبل ہے، ہر موسم اویلیبل ہے، پروڈیوس اویلیبل ہے جو ہمارے پڑوسی ملک میں اویلیبل نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ جذبہ حب الوطنی کی انتہائی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر ایک فورن انویسٹر پاکستانی آ کر آرام سے زمین خرید سکتا ہے؟ بالکل. یہاں سے وہاں تک جو ہے کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو اپنے جائز کام کرانے کے لیے اگر آپ نے اپنا اوریجنل برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے تو نہیں بنے گا، جعلی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تو آپ نوٹ کے ساتھ. آپ بزنس کرتے ہیں عزیز ستار صاحب، ہاؤ ڈو یو فیل دس سوسائٹی؟ کیا آپ اتنے آرام سے بزنس کر پاتے ہیں یہاں پر؟ بالکل صحیح سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ فیسنگ اے لاٹ آف پرابلمس ان پاکستان. And what type of problems do you face? مطلب مختلف. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جائز کام کروانا ہے تو جائز کام تو آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کوئی آدمی نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر تو 26 ایجنسیز ہیں جس سے اس کو گزرنا ہوتا ہے. مطلب وہ بینک اکاؤنٹ بھی آج کل جو نیا پروسیس ہے اس سے بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتا. مطلب کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے اس سے پوچھتے ہیں پیسہ کہاں سے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ ایک جینوئن بزنس مین کے لیے اتنی رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں کہ وہ فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. اب ٹھیک ہے، دیٹس دا پوائنٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو فیل ایز اے بزنس مین؟ ڈو یو کم اکراس پرابلمس اور از دس آل ٹرانسپیرنٹ؟ ہمارا کلچر ہی اس طرح کرپشن کا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ سیدھے راستے سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا. آپ کوئی چیز کرنا چاہیں اس میں راہ میں رکاوٹیں ہوں گی جب تک آپ اسٹریٹ چلنا چاہیں گے. کرپشن یا پرچی اور ہر وہ کام جو آپ کا جائز کام ہے، کسی ایک شعبے میں نہیں، ہر شعبے میں آپ جائز کام کے لیے بھی جا رہے ہیں تو ہر آدمی کسی نہ کسی بہانے سے آپ سے کہتا ہے کہ جی ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تو خیال کریں. ناظرین دیکھیے، یہ مسئلہ کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کا نہیں ہے، اور ناظرین یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ بات میں بڑا کلیئر کر دوں، چینج آف فیسز پاکستان میں ہوتے رہے ہیں. دیز چینج آف فیسز ہیو نیور براٹ اینی چینج ٹو برنگ اے کنڈیسو ایٹماسفیئر فار بزنس ایکٹیویٹیز ان پاکستان. اور اسی طرح ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز میں بھی کنڈیسو ایٹماسفیئر نہیں ہوا ہے. وہ لوگ جو ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں وہ گدھ بن کر بیٹھ گئے ہیں، وہ اس جگہ پہ اپنے کمپٹیشن پہ کسی اور کو آنے نہیں دینا چاہتے ہیں. اگر ایک شخص میجسٹریٹ ہے تو وہ نہیں چاہے گا کہ ایس ڈی ایم اس سے زیادہ کیپیبل آ جائے، کیونکہ ہی فیلز تھریٹنڈ. پلس اگر ایک شخص پیسہ بنا رہا ہے اور سرکاری ملازمت میں دوسرا موجود ہے تو وہ یہ جیلس ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ بزنس مین مجھ سے زیادہ امیر کیسے ہو گیا، اس کے گھر میں اتنی گاڑیاں کیسے آ گئیں، اس کے پاس اتنے بنگلے کیسے آ گئے، میرے پاس کون سا میتھڈ ہے کہ اس کو گھسیٹ کر اپنے پاس لایا جائے. دس از دی ٹائپ آف کرپشن دیٹ از پریویلنٹ ان پاکستان. اور جس چیز کو ہمیں کریکٹ کرنا ہے، اس کا مقصد پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، ایم کیو ایم نہیں ہے. ہمیں اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو پراسپیرس کرنا ہے، پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا ناظرین، یہ ہمارے پیرنٹس کا کمال تھا، لیکن ہماری نسل نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور آگے لانے کے لیے کن چیزوں کی کمی چھوڑی. آج پاکستان کے اندر کرپشن کا حال یہ ہے کہ $400 بلین ہمارے لیڈرز کا پاکستان سے باہر پڑا ہے، اور قرضہ ہمارے اوپر $50 بلین کا ہے. اس قرضے کو ہم کیوں نہیں توڑ سکتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں؟ جو چیز بڑا کنزرویٹیولی ہمارے دوست نے کہا کہ کینیڈا ہم اس لیے چلے گئے، جو بات یہ نہیں کہہ سکے وہ میں آپ سے کہتا ہوں. یہ کینیڈا نہیں جانا چاہتے تھے، یہ پاکستان آنا چاہتے تھے، لیکن where did we give the conducive atmosphere to him to have an opportunity to build up his money, to bring his capital into Pakistan? We did not provide such a thing. آپ اس میں کرن صاحب کیا کہیں گے اس کے اندر، اس ایشو کے اندر؟ آپ کے بھی بچے باہر گئے ہوئے، آپ نے بھی باہر دیکھا ہے. what is missing here؟ ہماری سلائیڈ تھی، سوشل سلائیڈ، وہ شروع ہو گئی تھی کوئی 20-25 سال کے اندر ہی. اس میں ہوا یہ تھا کہ ڈیولپمنٹ ایج شروع آ گئی تھی پاکستان میں، ڈیولپمنٹ سٹیج ہو گیا تھا، پیسے کی انتہا آ رہی تھی، پیسے بہت اندر آ رہے تھے، لیکن جن کے پاس پیسے جا رہے تھے ان کے پاس وہ کلچرل ایکسیلنس یا کلچرل ویلیوز نہیں تھے. کرنل صاحب اس کے بعد ہم لیں گے، ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ان کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں میں، اور اس بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو ایوب خان کا تھا، اس ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کے اندر کیا کرائسس آج آ گئی. ویل کنٹینیو آور ڈسکشن. تھینک یو.